کیوں ہے؟ اگر اختیارات سے اختلاف ہوتا تو نبی کو جو اختیار ہوئے تھے ان سے بھی اختلاف کرتے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا کہ یہ ملائکہ کے اختیارات مانتے ہیں۔ میں ملائکہ کی بات کر رہا ہوں، آپ خاموش ہیں، میں اس سے آگے جاؤں۔ یہ ماننے پہ آئیں تو ابلیس کے اختیار بھی مان لیتے ہیں۔ ہاں، ان سے پوچھو کہ یہاں پہ اس ٹائم نارتھ ہیمپٹن پہ اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو اسے کس نے گمراہ کیا؟ کہتے ہیں شیطان نے۔ پاکستان میں شیطان نے، امریکہ میں شیطان نے، افریقہ کے جنگلوں میں کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ مولوی صاحب کی ایک شیطان ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے؟ کہہ رہے جی ہاں جی اسے اللہ نے طاقت دی ہے، وہ ہر جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، ڈوب کے مر جا۔ اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا۔ جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے اس سے اللہ طاقت دے سکتا ہے۔ اور یہ بھی سارے مانتے ہیں کہ ابلیس کی طاقت ذاتی نہیں، اللہ کی دی ہوئی، اور اللہ کی دی طاقت کو اللہ کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ یہ شیطانوں کے ہاں صفت پائی جاتی ہے، جس سے طاقت لیتے ہیں اسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ جملہ اور اثار کر تو جس کا کھاتے ہیں۔ طاقت بھی اللہ سے لی، استعمال بھی اللہ کے خلاف کر رہا ہے۔ ماننے پہ آئیں تو ابلیس کے اختیار کو۔ میرا بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ جو مولوی علی کے اختیار نہیں مانتا اسے کو بند کمرے میں سامنے بٹھا کے ابلیس کے اختیار پڑھو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم گھر سے نکلے اور حضرت ابراہیم نے گھر سے جاتے ہوئے کہا کہ اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کا تذکرہ ماں سے نہ کرنا۔ پوری کہانی لکھی ہوئی ہے۔ یہ خدا نے جو نبیوں کی کہانیاں لکھی ہیں یہ کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں لکھی کہ ذرا کتاب کا حجم زیادہ ہو جائے، کتاب بڑی ہو جائے، نہیں، نصیحتوں کے لیے لکھی۔ خدا نے ابراہیم کی پوری کہانی لکھی۔ خدا نے کہا کہ ابراہیم کو میں نے جب گھر سے بھیجا تو ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے لیکن اس خواب کا تذکرہ ماں سے نہ کرنا، کیونکہ میں نے اس قربانی کو پورا کرنا ہے اور کہیں ماں تجھے روک نہ لے۔ اور ساتھ ہی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ابراہیم اسماعیل کو لے کے آئے تو دروازے پہ دستک ہو گئی، اور حاجرہ سے آ کے کسی اجنبی نے کہا کہ ابراہیم کی بیوی، ابراہیم تیرے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے جا رہا ہے۔ اب مجھے مولوی مسجد کے صحن کے اندر کھڑا ہو کے باوضو ہو کے بتائے جو خواب نبی نے بیوی کو نہیں بتایا ابلیس کو کیسے پتا چلا؟ تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ جو اجنبی آیا تھا یہ کوئی بندہ نہیں تھا، یہ ابلیس تھا جو بندے کے روح میں گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا، آیا گمراہ کرنے کے لیے تھا، وہ ہوئی نہیں۔ یہ لکھا ہوا سارے مفسرین نے لکھا ہوا ہے آیا گمراہ کرنے تھا ابراہیم کی بیوی کو، وہ نہیں ہوئی۔ اس کو عادت پڑی تھی نوح کی بیوی کی، اس کے ذہن میں لوط کی بیوی تھی کہ وہ بھی تو نبیوں کی بیویاں تھی نا، گمراہ ہو گئی تھی، تو لہذا ابراہیم کی بیوی کو بھی گمراہ کرتا ہوں۔ لیکن اس بدبخت کو نہیں پتا تھا کہ نبیوں کی بیویاں گمراہ ہو جاتی ہیں، معصوموں کی مائیں گمراہ نہیں ہوتی۔ وہ صرف نبی کی بیوی نہیں تھی، وہ حجت کی ماں بھی تھی۔ نبی کی بیوی گمراہ ہو سکتی تھی، معصوم کی ماں گمراہ نہیں۔ اس لیے گمراہ ہونے کا خطرہ ہو تو خدا حجتوں کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ خدا نے ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا کہ نوح کی بیوی کو اولاد دی تھی اور وہ بیٹا نافرمان نکلا، اور آج تک سارے کہہ رہے ہیں نوح کا بیٹا نافرمان، نوح کا بیٹا نافرمان۔ تربیت ماں نے کی تھی، الزام نبی پہ آ گیا۔ آج تک مجھے بتائیں کہ کبھی کسی نے نوح کی بیوی کا نام لیا؟ نوح کی بیوی کا نام رابع تھا، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس کا بیٹا نافرمان۔ جب بھی بات ہے نوح کا بیٹا نافرمان، نوح کا بیٹا نافرمان، خدا نے کہا حد نہیں ہو گئی، تربیت ماں نے ٹھیک نہیں کی، الزام نبی پہ آ گیا۔
خدا نے اس تجربے کے بعد پھر فیصلہ کر لیا تھا کہ نبی کی ایسی بیوی کو اولاد دینی ہی نہیں ہے. آپ چپ بیٹھے، آپ خاموش بیٹھے. تربیت ماں ٹھیک نہیں کرتی، تربیت ماں اچھی نہ کرے، الزام میرے نبی پہ آ جائے. تو اب یہاں پہ ابلیس کو کس نے بتایا تھا کہ ابراہیم کیا کرنے جا رہا ہے؟ جب مولوی سے پوچھا کہ شیطان کو کیسے پتا چل گیا، کہنے لگا جی اس کے پاس اتنی رسائی ہے، یہ نبیوں کے مزاج جانتا ہے. اچھا ابلیس نبوت کا مزاج سمجھ سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. ماننے پہ آئے تو ابلیس کے اختیار کو مان لے. میرے مالک تو نے اپنی ولایت منوا، صرف اپنی کیوں منوا رہا ہے؟ فرمایا علی کی ولایت منوانے کی. جھگڑا لا الہ الا اللہ پہ نہیں، جھگڑا محمد رسول اللہ پہ نہیں. یہ پوری دنیا کو اختلاف علی ولی اللہ پہ کیوں ہوا؟ آئیں آج اسی گفتگو اسی مرحلے پہ روکتے ہیں. اختلاف علی ولی اللہ کی وجہ کیا ہے؟ رسول نے مکہ میں کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے. کن کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے؟ جن میں ایک گھر میں کئی کئی خدا ہے. ان کے درمیان کھڑا ہو کے رسول کہہ رہا ہے کہو ایک ہے. اگر رسول یہ کہتے نا کہو اللہ ہے، تو اتنا جھگڑا مکے میں نہیں ہونا تھا. انہیں اللہ کو خدا ماننے میں اختلاف نہیں تھا. یہ سمجھئے، یہ عرب کا مزاج سمجھئے. انہیں یہ نہیں تھا کہ ہم محمد ابن عبداللہ کے خدا کو کیوں مانیں. جب وہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا مان لیتے تھے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اور ان کا یہ اتنے بھی اپنے عقیدے میں پکے نہیں تھے کہ یہ اپنے بتوں کو چھوڑتے نہیں تھے. یہ اپنے بتوں کو چھوڑ کے کسی دوسرے قبیلے کا بت بھی پوجنا شروع کر دیتے تھے. یہ اپنے عقیدے پہ اتنے پکے نہیں تھے. ان کے لیے کوئی مجبوری نہیں تھی کہ رسول کہے کہ اللہ کو مانو. جھگڑا کس بات پہ ہو گیا تھا؟ رسول کہتے تھے صرف اسے مانو. اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے دیکھ تو ہمارے درمیان رہا ہے، تیرا باپ دادا مکہ کا رہنے والا ہے، ہم نے تمہارے باپ دادا کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں، اپنا اللہ منوانا ہی ہے تو بیٹھ کے ایسے طے کر لیتے ہیں تو ہمارے مان لے، ہم تیرا مان لیتے. میں مزاج پڑھ رہا ہوں، میں اسلام کی ابتدا پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا تو ہمارے خداؤں کو مان، ہم تیرے خدا کو مانے. نبی نے فرمایا یہ میرا مذہب ہے ہی نہیں. میرے مذہب کا قانون ہے پہلے لا کہو، پہلے انکار کرو. اگر اس دور میں بھی کوئی آج کا اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوتا تو وہ یقیناً نبی کو مشورہ دے دیتا یا رسول اللہ کمیونٹی ایک جگہ پہ رہ رہی ہے، حالات بڑے اچھے چل رہے ہیں، مکہ کا ماحول خراب ہو جائے گا، ہر گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی. یا رسول اللہ ہم اپنے باپ دادا کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں، کیا ضرورت ہے ماحول خراب کرنے کی؟ انسانیت کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. لیکن رسول نے وہاں کا کہا تھا جو خلق عظیم کا مالک تھا، جو اتحاد امت کا مظہر تھا، اسے سب سے پہلا جملہ کیا کہا؟ اسے کہا اگر تو تم نے کلمہ پڑھنا ہے تو دیکھو میں جبرن کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، میں تلوار لے کے تمہارے گھروں پہ نہیں جاؤں گا، میں تمہارے گھروں پہ حملہ نہیں کروں گا. اگر کلمہ پڑھنا چاہو تو پھر ایک ہی شرط ہے، ان پہ لعنت کرنی ہوگی، اسے ماننا پڑے گا. ان پہ لعنت کرنی ہوگی، انہیں ماننا پڑے گا. اس کا مطلب اسلام کا اصول ہے ایک سچے کو ماننے کے لیے کئی جھوٹوں پہ لعنت. رسول نے تو نہیں کہا نا لا نہیں، پہلے ان کا انکار کرو، چھوڑو انہیں. جھگڑا یہاں پہ شروع ہو گیا. جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے انہیں کیوں چھڑوا رہا ہے؟ فرمایا انہیں چھوڑنا پڑے گا. یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ سچے کو بھی مانو، جھوٹے کو بھی مانو. انہیں چھوڑو، اسے مانو. اب کہو گے لا الہ الا اللہ تو ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ مان چکے تھے
محمد رسول اللہ پڑھ چکے تھے، وہ سامنے آتا نہیں تھا۔ اللہ تو سامنے نہیں آیا نا، اپنی توحید منوانے کے لیے تو وہ اترا ہی نہیں، اپنی توحید منوانے کے لیے وہ نہیں اترا، وہ سامنے نہیں آیا، رسول کو اس نے تلوار نہیں اٹھانے دی۔ میں دشمنی پڑھنے لگا ہوں علی ولی اللہ، آج موضوع نکھرے گا اور اس کے اگلی مدرسوں میں ہم جائیں گے ولایت علی کی طرف۔ آج وجہ پڑھنے لگا ہوں، وجہ کیا ہے؟ آخر کسی بھی جگہ پہ دشمنیاں چلتی 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 بہت درینہ دشمنیاں ہو جائے نا، جو پنجاب کے مزاج بیٹھے ہوئے، تو پھر لوگ کہتے ہیں یار سب سے پہلے ان کی دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ کیا ہوا ہے؟ کس وجہ سے یہ سارے جھگڑے نسل در نسل منتقل ہوتے؟ تو پھر کوئی کہتا ہے کہ ان کا جو پردادا تھا نا، ان کی فلاں کے ساتھ دشمنی تھی۔ آج علی ولی اللہ کی دشمنی گھر گھر آ گئی ہے، آج بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، آج ادارے بدل گئے، آج ایک دوسرے کو کافر کہنے کی نوبت آ گئی۔ دیکھو دشمنی کی وجہ کیا ہے، وجہ پڑھوں گا اور یوں نکل جاؤں گا تمہارے درمیان سے کہ علی ولی اللہ کی دشمنی کی وجہ کیا ہے۔ دشمنی کی وجہ یہ تھی وہ سامنے آتا نہیں تھا، اور رسول سے اس نے کہا تھا کہ تو نے کسی کو نہیں مارنا، تو نے تلوار نہیں اٹھانی، تو نے گھوڑے پہ زین نہیں رکھنی، تو نے لڑنا ہی نہیں، اور ان سے لا الہ بھی بنوا، محمد رسول اللہ بھی بنوا۔ اچھا عربوں کا یہ مزاج تھا کہ وہ معجزات دے کے مان ہی رہے تھے، اختیارات دے کے مان ہی رہے تھے، نبی بار بار معجزے دکھائی جائے وہ کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی نے اتنے معجزے دکھائے کہ کتابیں کہتی ہیں 2000 سے زیادہ معجزات نبی نے مکے میں رہ کے دکھائے۔ انہوں نے نہیں ماننا تھا، نہیں ماننا، انہوں نے کہا نہ لا الہ کہیں گے نہ محمد رسول اللہ کہیں گے۔ فرمایا میرے اللہ یہ تجھے بھی نہیں مان رہے، مجھے بھی نہیں مان رہے۔ فرمایا اب میں منواتا ہوں، انہیں بدر میں بلا، یہ بدر کے کنویں میں آئے، اس نے علی کو تلوار دے کے بھیج دیا۔ یہ احد کی پہاڑی میں آئے، اس نے پھر علی کو بھیج دیا۔ یہ خندق کی کھائی میں آئے، اس نے پھر علی کو بھیج دیا۔ یہ خیبر کے قلعے میں چھپے، اس نے پھر علی کو بھیج دیا۔ اس کے دشمن بھی علی مارتا رہا۔ نہیں رائتی نہیں، جب بات سمجھ میں ہے تو پھر بولنا۔ لا الہ کے دشمن بھی علی مارتا رہا، محمد رسول اللہ کے دشمن بھی علی مارتا رہا۔ بندوں نے علی کے ڈر سے کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ بھی کہہ دیا، محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا۔ کیوں؟ علی کی تلوار گردن پہ تھی، نوک سامنے نظر آ رہی تھی، انہوں نے لا الہ بھی پڑھ لیا، محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا۔ لیکن جب غدیر میں اللہ اور محمد نے مشترکہ طور پہ کہا کہ اب علی ولی اللہ پڑھو، تو انہوں نے کہا ہم لا الہ تو پڑھ سکتے ہیں، محمد رسول اللہ تو پڑھ سکتے ہیں، علی ولی اللہ نہیں پڑھیں گے۔ بھئی کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کوئی کہتا میرا 12